شادی کے بعد پہلی بار بیوی کو اپنی سہیلیوں سے ملوانے اس کے کالج لے گیا۔ سب نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا، لیکن ایک کلاس روم جس پہ تالا لگا تھا اس کے سامنے آتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ کانپنے لگی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ بولی، چلو یہاں سے۔ میں حیران رہ گیا۔ رات کو بار بار اس کی نیند میں چیخیں سنائی دی۔ جب میں نے زبردستی پوچھا تو روتے ہوئے کہا، اس کلاس روم میں پرنسپل نے میری عزت لوٹی تھی اور کہا تھا اگر بولی تو سب کو ویڈیو دکھاؤں گا، تب سے وہ کلاس روم بند ہے۔ میں سن ہو گیا اور اگلے دن دوبارہ تالا توڑ کے اندر گیا تو میری جان نکل گئی۔ جب سے رات کو میری بیوی نے مجھے وہ سچ بتایا ہے، اس وقت سے میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں۔ میں بار بار گھبرا کے اس کا چہرہ دیکھتا ہوں اور پھر سوچنے لگتا ہوں کہ آخر اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری بیوی تو یہ سچ مجھے بتا کے شاید مطمئن ہو گئی ہے اور اس کے اندر کا سارا غبار نکل گیا ہے، لیکن میں اب بہت زیادہ کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں ساری صورتحال سے باہر کیسے نکلوں۔ اپنی بیوی کے منہ سے وہ ساری سچائی سن کے میرے دل کو جو دھچکا پہنچا ہے اور جو میں نے برداشت کیا ہے، میں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہی ایسی ہے جو میری غیرت اور عزت پہ ایک تازیانے کی طرح پڑی ہے اور میں اس کی تکلیف سے بلبلا اٹھا ہوں۔ سمجھ نہیں پا رہا کہ اب اس سارے معاملے سے کس طرح نپٹوں۔ میرا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا اور مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ رات سے صبح ہو چکی تھی اور ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں ساری رات یوں ہی ادھر سے ادھر چکراتا پھر رہا تھا۔ کبھی بیٹھ جاتا، پھر بے چینی سے اٹھ کے ٹہلنے لگتا، پانی پینے لگتا تو میری بیوی مجھے کہتی، آپ بیٹھ جائیں، کب تک یوں ہی خود کو اذیت دیتے رہیں گے؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو سچائی بتائی ہے اسے ہضم کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ اس سچائی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنے اندر اس گھٹن کو لے کے مرنا نہیں چاہتی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ اب تک میں ضمیر کے ایک بوجھ تلے زندہ تھی۔ حالانکہ اس معاملے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں شرمندہ تھی اور چاہتی تھی کہ آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں آگاہ کروں۔ کئی بار سوچا، کئی بار بتانا چاہا، لیکن بتا نہیں پائی، اور اب کل سے جس کشمکش میں مبتلا تھی، جس طرح کی الجھن مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس الجھن سے باہر نکلوں گی اور آپ کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ کو بتا کہ میرا دل تو ہلکا ہو گیا، لیکن آپ کا دکھ اور تکلیف بڑھ گئی۔ میری بیوی نے روتے ہوئے جب مجھ سے کہا تو میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اپنی بیوی سے کیا کہوں اور اسے کیسے تسلی دوں، کیسے اسے حوصلہ دوں، یا پھر اس پہ غصہ کروں کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی سچائی کیوں چھپائی۔ رات سے صبح ہو چکی تھی، مجھے اور کچھ نہیں سوجھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے اسے کالج کی طرف چل پڑا، جس کے بارے میں کل میری بیوی نے مجھے ساری سچائی بتائی تھی۔ میرا غصہ اس وقت ساتوں آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ کالج میں پہنچتے ہی میں سیدھا اسی کمرے کے آگے چلا گیا جہاں پہ تالا لگا تھا۔ میری بیوی کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں وحشت سے باہر کی طرف ابل پڑیں۔ اس نے میرا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور کہنے لگی، نہیں نہیں ارسلان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ چھوڑ دیں مجھے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور درشتی سے اسے ڈانٹا اور کہا، چپ چاپ یہیں پہ کھڑی رہو، خبردار یہاں سے ذرا سا بھی ہلی۔ مجھے کل سے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں۔ مجھے دیکھنے دو، میں اپنے اندر ایک ایسی آگ محسوس کر رہا ہوں جس کی تپش سے میرا اپنا آپ جلنے لگ گیا ہے اور مجھے چین نہیں آ رہا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے ادھر کھڑی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ خاموشی سے بہتے آنسوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے غصے میں آ کے اس کمرے کا تالا توڑا۔ تالا کافی زنگ آلود ہو چکا تھا اور میرے ایک ہی جھٹکے سے وہ ٹوٹ گیا۔ تالا ٹوٹا تو میری بیوی کی آنکھیں اور زیادہ دہشت زدہ ہو گئیں اور پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑنا چاہے، لیکن میں نے اس وقت اس کی کیفیت کو نظر انداز کر دیا۔ کلاس روم کا دروازہ کھلا جو ایک بھاری آواز سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے سے گرد کا طوفان باہر نکلا، جس سے لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ کئی سالوں سے بند ہے، اور پھر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اندر دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میری بیوی بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے کے منظر کو دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میرا بچپن ایک پسماندہ مگر محبت سے لبریز محلے میں گزرا۔ وہ پرانی طرز کی گلیاں جن کے دونوں طرف خستہ حال مکان، چھتوں پر لٹکتے کپڑے اور مٹی کی خوشبو جو بارش میں بھیگ کے دل کو خوشبو کی طرح مہکا دیتی تھی۔ ہم 7 افراد کا کنبہ تھا، میں، میرے ماں باپ، 2 بھائی اور 2 بہنیں۔ میرے والد ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے۔ تنخواہ اتنی نہ تھی کہ آسائشیں میسر ہوتی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ ہم بھوکے نہ سوتے۔ ماں ایک گھریلو عورت تھی، اس کی نرم گود اور گرم ہاتھوں کا لمس آج بھی یاد آتے ہیں۔ میں بچپن میں خاموش طبیعت کا تھا، کسی کونے میں بیٹھا چپ چاپ اپنی دنیا میں گم رہتا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، کبھی اخبار کا پرانا ٹکڑا ہو یا کسی کا پھٹا ہوا رسالہ، میں اسے پڑھنے میں اتنا گم ہو جاتا کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہتا۔ امی اکثر کہا کرتی تھی،
یہ بچہ ایک دن بڑا افسر بنے گا، سب کو فخر ہوگا اس پر۔ میرے والد سخت مزاج کے تھے لیکن اندر سے نرم دل۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خواب تھا جو وہ خود تو نہ دیکھ سکے لیکن مجھے اس خواب کا وارث بنا گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کے اس گندگی سے نکل جاؤں جس میں وہ زندگی بھر پھنسے رہے۔ شاید اسی لیے جب مجھے اسکول میں وظیفہ ملا تو وہ پہلی بار میری پیٹھ تھپک کے بولے، بیٹا آج تو نے مجھے سرشار کر دیا اور مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ میرا بیٹا اس گندگی سے نکل کے بہت آگے تک جائے گا۔ والد صاحب کی اس تھپکی نے میرے حوصلے کو بلند کر دیا اور میں ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری تعلیم کا سفر کسی آسان راہ پہ نہیں تھا۔ اسکول تک جانے کے لیے ہمیں کچی سڑک پہ پیدل چلنا پڑتا۔ گرمی ہو یا سردی جوتے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے لیکن خواب اور حوصلے بلند ہوتے۔ میں نے محنت کی راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھا، چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی پڑھنے پہ آمادہ کیا۔ ماں اکثر ہمارے قریب آ کے بیٹھ جاتی، ہمیں ہاتھ کی پنکھی کے ساتھ ہوا دیتی، ہمارے ماتھے پہ محبت سے بوسہ دیتی۔ میٹرک میں نمایاں نمبر لینے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اب میں شہر کے مرکز میں آ چکا تھا جہاں میرے جیسے بہت سے دیہاتی لڑکے خواب لے کے آئے تھے۔ یہاں دنیا کچھ اور ہی تھی۔ لڑکوں کے بالوں میں جل، لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل فون، بڑے بڑے بیگز اور انگلش میں گفتگو۔ میں اکثر اپنی سادہ قمیض شلوار اور پرانی جوتیاں دیکھ کے خود میں شرمندہ ہو جاتا، مگر ان سب باتوں نے میرے حوصلے کو توڑا نہیں۔ میری ماں کی دعا میرے ساتھ تھی اور ابا کی آنکھوں کی امید بھی میرے دل کی روشنی بن چکی تھی۔ میں کالج میں نمایاں طالب علم بن گیا۔ اساتذہ مجھے پسند کرنے لگے۔ میری ذہانت کی بدولت میرا ایک اچھا امیج بننے لگا اور میں کالج میں کافی مقبول ہونے لگا۔ چند اچھے دوست بھی بنے جن میں سے ایک فیضان میرے دل کے سب سے قریب تھا۔ وہ میرا رازدار تھا، میری خوشیوں کا گواہ اور میرے غموں کا ساتھی بن گیا۔ اسی دوران میرے والد کا انتقال ہوا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا ایسا صدمہ تھا جس نے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا۔ وہ شخص جو میرے لیے دن رات کام کرتا تھا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ماں کی آنکھیں کئی دن تک خشک نہ ہو سکیں۔ گھر پہ ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہوں اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی نہ رکے۔ صبح کالج، شام ٹیوشن اور رات کو اپنی پڑھائی، یہی میری روٹین بن گئی۔ اسی دور میں ایک لڑکی میری زندگی میں داخل ہوئی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ میرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھی بلکہ کالج کی ایک آرٹ سوسائٹی کی صدر تھی۔ میں نے ایک مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ جب انعام جیتا تو پہلی بار اس نے مجھ سے بات کی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لہجے میں رکھ رکھاؤ۔ وہ کسی بڑے گھرانے سے تھی۔ اس کے لباس، انداز اور باتوں سے عمارت عیاں تھی۔ مجھے کبھی گمان بھی نہ ہوا کہ وہ مجھ سے سادہ جیسے لڑکے میں دلچسپی لے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کے مجھے سکون محسوس ہوتا۔ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی لائبریری میں، کبھی پروگرام کے ریہرسل میں، کبھی یوں ہی کسی موضوع پر گفتگو کرتے کرتے وقت گزر جاتا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا، لیکن کبھی اظہار نہ کیا کیونکہ میرے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں یہ سب میری اوقات سے باہر کا خواب نہ ہو، کیونکہ میرے اور سائرہ کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ میں حیثیت میں اس سے کم تھا۔ کچھ دن اسی آنکھ مچولی میں گزر رہے تھے، لیکن پھر ایک دن اس نے خود کہا، ارسلان تم بہت مختلف ہو، تمہارے انداز وہ سچائی ہے جو آج کل کے لڑکوں میں نہیں ملتی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ میرا دل یہ سن کے خوش ہو گیا اور آنکھوں میں ایک الگ چمک اتر آئی۔ مجھے لگا جیسے برسوں کا تھکا ہارا مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے آ گیا ہو۔ میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں نے ایک سرکاری ادارے میں نوکری حاصل کر لی۔ سائرہ نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی اور اچانک ہی اس نے کالج چھوڑ دیا۔ سب حیران تھے لیکن کسی کو بھی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اس سے وجہ جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن سائرہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں سائرہ کی حالت کے بارے میں تشویش کا شکار تھا، لیکن اب ہمارے درمیان وہ پہلے جیسا رابطہ نہیں رہا تھا۔ وہ شاید کہیں کھو گئی تھی یا شاید کسی سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی تو مجھے صرف سائرہ کا خیال آیا، کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں کشید کی جا سکتی تھی۔ میں نے ماں سے بات کی اور سائرہ کے لیے رشتہ بھیجا، اور کچھ اعتراضات کے بعد آخر کار وہ میری زندگی کی ساتھی بن گئی۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت یاد وہ دن تھا جب سائرہ میرے نام کی ہو گئی۔ میری اور سائرہ کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ نہ بینڈ باجا، نہ بارات کی دھوم اور نہ ہی مہنگے ملبوسات پہ خرچ کیا گیا۔ بس سادگی سے نکاح، چند قریبی رشتہ دار اور دو دلوں کا باقاعدہ ملن ایک سادہ اور پروقار تقریب میں ہوا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے سائرہ سے قبول ہے کہلوانے کے لیے سوال دہرایا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید دلہنیں ایسے ہی نروس ہوتی ہیں، مگر شاید یہ میرا وہم تھا یا حقیقت کو نہ پہچاننے کی میری کمزوری تھی۔ سائرہ میں کچھ بدل گیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پایا۔ شادی کے بعد سائرہ میرے ساتھ میرے پرانے مگر صاف ستھرے گھر میں آ گئی۔
माँ ने उसे अपनी बेटियों जैसा प्यार दिया और मेरी बहनों ने भी उसका दिल जीतने की भरपूर कोशिश की। सब कुछ बज़ाहिर ठीक लग रहा था, लेकिन शादी के चंद दिन बाद ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सायरा अक्सर गुमसुम रहती। जब मैं रात को काम से वापस आता तो वो मेरे लिए चाय बनाती, मगर उसकी नजरें अक्सर जमीन पे होती। गुफ्तगू में नरमी थी, लेकिन वो गहराई जो मोहब्बत में होनी चाहिए वो नहीं थी। एक झिझक हमारे दरमियान मौजूद थी। कभी कभार मैं उसके पास बैठता, उसके बालों में हाथ फेरता तो वो एक झटके से पीछे हट जाती, फिर खुद ही शर्मिंदा हो जाती और कहती, माफ कीजिएगा, बस नींद पूरी नहीं हो रही आजकल। जैसे वो खुद अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। शुरू में मैंने समझा कि नई जिंदगी में ढलने का वक्त लगता है, हर लड़की को थोड़ा वक्त देना चाहिए, मगर वक्त गुजरता गया और सायरा की हालत में बेहतरी आने के बजाय अजीब सी उलझन बढ़ने लगी। रातों को अचानक चीखें मार के उठ जाती, पसीने से शराबूर कपकपाती हुई सांसें उथल पुथल होने लगती। कभी कभार मुझे भी ना पहचानती और फिर मेरा हाथ थाम के रोने लगती। अब ये सब रोज का मामूल बनता जा रहा था। कभी वो ख्वाब में किसी से इल्तिजा करती, कभी नींद में बड़बड़ाने लगती, नहीं मत करो, ये मत करो, मुझे मत छुओ की दिहाइयाँ देती। मैं घबरा के उसे जगाता। वो कुछ लम्हे खाली खाली आंखों से मुझे देखती, फिर खुद को मेरे सीने से लगा के बस रोती रहती। उसकी तड़प मुझसे देखी ना जाती। मैंने एक रात उसके आंसू साफ करते हुए बहुत नरमी से पूछा, सायरा क्या हुआ है? क्या कोई पुराना दुख है जो तुम्हें सताता है, या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। आहिस्ता से कहा, बस कुछ दुख हैं जो खत्म नहीं होते। मैंने दिल में तय किया कि शायद वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मोहब्बत की रोशनी हर अंधेरे को निगल जाती है। मैंने सायरा से मोहब्बत की, उसकी कुतुब खरीदी, उसके साथ लंबी लंबी वॉक्स पे गया, मगर कभी उसकी पसंद की फिल्में देखी, कभी उसकी फरमाइश पे आइसक्रीम खाने निकल गया। वो मेरे साथ हंसती थी, कभी कभी कह कहा भी लगाती, मगर उस कह कहे के पीछे भी एक खालीपन होता। उसकी हंसी मजाक में खोखलापन होता, जैसे वो खुद को कायल करने की कोशिश कर रही हो कि वो खुश है। घर वालों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया कि सायरा अक्सर अकेली बैठी रहती है। माँ ने एक दिन मुझे किचन में अलग ले जाके कहा, अरसलान बेटा, सब खैर तो है? बहू का चेहरा कुछ दिनों से बहुत उतरा हुआ लग रहा है। कहीं तुम दोनों के बीच कोई बात तो नहीं? क्या तुम दोनों के ताल्लुकात ठीक हैं? माँ के अंदाज में फिक्रमंदी थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा के कहा, नहीं माँ, बस शायद अभी घर का माहौल नया है, वक्त लगेगा इससे। लेकिन मैं जानता था बात कुछ और है, और अब मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी वापस आया। घर में खामोशी थी। मैंने देखा कि कमरे की लाइट बंद है और सायरा दरवाजा बंद किए बैठी है। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब न मिला। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। सब खैर हो? मैंने दरवाजा खोला तो सायरा आईने के सामने खड़ी थी। चेहरा आंसुओं से तर, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजब सी वहशत फैली हुई थी। क्या हुआ सायरा? मैं भाग के उसके करीब गया। वो एकदम मेरी तरफ मुड़ी और कहा, काश मैं मर जाती, काश उस दिन ही मैं मर जाती। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम बताती क्यों नहीं मुझे? उसने बस एक ही बात की, अरसलान, कभी कभी माजी हाल से ज्यादा जहरीला होता है। उसका अंदाज अजीब सा था। उस रात वो मेरी बाहों में सोई तो बहुत देर तक खामोशी से आंसू बहाती रही। मैंने पहली बार उसकी खामोशी को महसूस करना चाहा, पहली बार उसके दर्द को समझना चाहा। एक दिन मैंने उसके मोबाइल पे एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट की नंबर लिस्ट देखी, जिसे वो कई बार कॉल कर चुकी थी। मुझे तशवीश हुई, इसीलिए जब मैंने उससे नरमी से पूछा तो उसने झट से मोबाइल बंद कर दिया और कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त के लिए मालूमात ली थी। उसका अंदाज घबराया हुआ था। मैं कुछ न बोला, मगर मेरी अंदरूनी बेचैनी अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। एक दिन जब हम दोनों एक शादी में शरीक थे, जो हमारे कॉलेज फ्रेंड की थी, और बहुत अरसे के बाद हम सब यूं एक गैदरिंग में इकट्ठे हुए थे, बातों बातों में किसी पुराने क्लास फेलोज की बात चल निकली। तो सायरा की सहेलियों ने उससे जब पूछा कि अपने पुराने कॉलेज कब आओगी, तो उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो खामोश हो गई, नजरें झुका ली और बस इतना बोली, कभी नहीं, कभी भी नहीं आऊंगी। उसकी सहेलियां उसकी कैफियत देख के परेशान हो गई। मैं खुद भी तशवीश ज़दा हो गया। मैंने कई बार सोचा कि सायरा से ज़बरदस्ती पूछूं, लेकिन फिर उसकी आंखों के आंसू, उसकी कपकपाती आवाज़ और रातों की चीखें मुझे रोक लेती। मैं उस पर बोझ नहीं डालना चाहता था। वो मेरी बीवी थी, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी। मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुद मुझ पर एतमाद करे, लेकिन एक जंग ऐसी होती है जो इंसान अपने अंदर लड़ रहा होता है, और सायरा ऐसी ही एक अंदरूनी जंग की कैदी थी। शादी के बाद कुछ महीने ऐसे गुजरे जैसे सायरा और मैं दो अलग दुनियाओं में रह रहे हों। मैं हर रोज़ ये कोशिश करता कि वो खुद को मेरे करीब महसूस करे, मेरी दुनिया का हिस्सा बने, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई दीवार खड़ी थी, एक खामोश, गहरी और सर्द दीवार जो उसे मुझसे अलग रखती थी।
لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے لگا شاید اب اس کی خاموشی میں تھوڑی سی روشنی آئے گی۔ سائرہ کی کچھ پرانی سہیلیاں جو اس کے کالج کے دنوں کی ساتھی تھیں ایک دن ہمارے گھر آئیں۔ وہ سب خوش مزاج چہکنے والی لڑکیاں تھیں۔ ایک کا نام ثنا تھا، دوسری ندا اور تیسری لائبہ تھی۔ وہ تینوں سائرہ سے لپٹ کے اس سے گلے ملی، اس کی شادی پہ مبارکباد دی اور خوب باتیں کی۔ ایک لمبے عرصے بعد سائرہ بھی ان سے مل کے خوش تھی۔ کم از کم اس کے چہرے پہ کچھ دیر کو وہ پرانی سائرہ کی جھلک نظر آئی جو کبھی بے فکری سے ہنستی تھی۔ ثنا نے شرارت سے کہا، یار اب تو بیگم بن گئی ہے، ہم تو سوچ رہے تھے تو ہمیں بھول ہی جائے گی۔ ندا بولی، اور ہمیں تو یہ بھی شک تھا کہ شاید تو ہمیں اپنے شوہر سے ملانے میں شرما رہی ہے، حالانکہ ہم سب اکٹھے ہی تو پڑھے ہیں۔ لائبہ نے فوراً کہا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کل کالج چلتے ہیں، سائرہ تم بھی اور ارسلان بھائی بھی ہمارے ساتھ چلو، سب سہیلیاں تم سے ملنا چاہتی ہیں، پرانے دنوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کیا کمال کے دن تھے۔ سائرہ کا چہرہ ایک لمحے کو بجھ گیا، جیسے کسی نے کوئی نازک تار چھیڑ دیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے نرمی سے سائرہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو نا، مجھے بھی اپنی زندگی کے سنہرے دنوں کو یاد کرنا ہے اور کالج کے دوستوں سے گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے۔ میرے اصرار پر سائرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے ایک دھند سی چھا گئی۔ اگلے دن ہم سب کالج کے لیے روانہ ہوئے۔ کار میں سائرہ کی سہیلیاں بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، کہکہے لگا رہی تھیں، پرانی یادوں کو دہرا رہی تھیں۔ میرا موڈ بہت خوشگوار تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سائرہ ان باتوں میں شریک تو تھی مگر اکثر صرف ہلکی مسکراہٹ پہ اکتفا کرتی۔ میں نے کئی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ خوش تو لگتی تھی مگر اس خوشی میں ایک طرح کی گھبراہٹ چھپی تھی، جیسے کوئی ذہنی کشمکش اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کھڑی ہو۔ جب ہم کالج پہنچے تو دروازے پہ ہی دو پرانے پروفیسرز نے سائرہ کو پہچان لیا۔ ارے سائرہ بیٹا، اتنے عرصے کے بعد تم آئی ہو، تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، تم تو ہمیشہ کی طرح بہت پروقار لگ رہی ہو۔ سائرہ نے جھجکتے ہوئے سلام کیا اور اپنے پروفیسرز کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ میرے دل میں فخر کی ایک لہر اٹھی۔ وہ سائرہ جو کبھی ہر لمحہ میرے دل میں بستی تھی اب باقاعدہ میری زندگی کی ساتھی تھی۔ ہم سب کالج کے لان میں بیٹھ گئے۔ سائرہ کی سہیلیاں اسے گھیرے میں لیے تصویریں کھنچوا رہی تھیں۔ ماضی کی باتیں، ایونٹس، کلاس کے قصے، پروفیسرز کی ڈانٹ، سب ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ پھر لائبہ نے کہا، چلو کینٹین چلتے ہیں، وہی ہماری پرانی کینٹین جہاں کے سموسے ہمیں بہت پسند تھے۔ سائرہ کچھ لمحے کو خاموش رہی لیکن سب کے اصرار پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم سب کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہنستے ہوئے باتیں کرتے کینٹین کی طرف بڑھنے لگے، اور تب اچانک ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ ہم ایک مخصوص راہداری سے گزرے۔ بائیں جانب ایک پرانا کلاس روم تھا، اس پہ زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ گرد سے اٹا ہوا تھا، کھڑکیوں پہ جالے لگے ہوئے تھے اور اندر گہرا اندھیرا تھا۔ جو ہی ہم اس دروازے کے سامنے سے گزرے سائرہ کی رفتار ایک دم سست ہو گئی، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنسنے لگے، اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ میں نے پلٹ کے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی سی اور پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ سائرہ، کیا ہوا؟ میں نے فوراً اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سائرہ کی نظریں اس دروازے پہ جمی تھیں۔ وہ ایک لمحے میں کانپنے لگی جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ اس نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، چلو یہاں سے، پلیز چلو یہاں سے۔ سائرہ کی سہیلیاں بھی چونک گئیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ارسلان بھائی، پانی ہے آپ کے پاس؟ اس کی سہیلیاں تشویش سے کہہ رہی تھیں۔ میں نے سائرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے میرے لمس سے بھی اسے خوف آنے لگا ہو۔ وہ تیزی سے کوریڈور سے نکل کے باہر کی طرف دوڑنے لگی، میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کالج کا لان اب ہمیں عجیب سا لگ رہا تھا، سب کے چہرے حیرت سے سائرہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھی کالج کی حدود سے باہر آئی اور ایک بینچ پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے زور زور سے رونے لگی۔ میں اس کے ساتھ جا بیٹھا، اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، ارسلان میں یہاں کیوں آئی؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم تھا ایسے ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، بس اس لمحے مجھے صرف اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ دکھ نظر آ رہا تھا جو شاید برسوں سے اس کے دل میں دفن تھا۔ وہ دروازہ، وہ تالا، وہ پرانا کمرہ، شاید سائرہ کا ماضی وہیں کہیں دفن تھا مگر ابھی اس کے دل میں سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی سہیلیاں باہر آئیں تو سائرہ نے جھوٹ بولتے کہا، بس موسم کی تبدیلی سے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی مگر ایسا جھوٹ جس میں درد تھا، کرب تھا اور شاید کوئی گہرا دکھ تھا۔ گھر واپسی پہ سارا راستہ خاموشی سے گزرا، نہ وہ بولی نہ میں نے کچھ پوچھا، لیکن میرے دل میں ایک فیصلہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں اس راز کو جان کے رہوں گا، اب میں اس بند دروازے کے پیچھے چھپے سچ کو نکال کے رہوں گا۔ سائرہ کی خاموشی اب میرے دل کا شور بن چکی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، پورا گھر گہری نیند میں تھا۔
खिड़कियों पे चलती हल्की हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। बाहर की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी या कभी कभार दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती। लेकिन फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने मेरे होश उड़ा दिए। नहीं, दूर रहो, मत छूना मुझे, प्लीज मत छूना। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। मेरे पहलू में सायरा पसीने से शराबूर तकिए पे हाथ मारती आंखें बंद किए चीख रही थी। उसका चेहरा खौफ से सफेद हो चुका था और वो बार बार अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। सायरा, सायरा। मैंने फौरन उससे अपने बाजुओं में लिया। आंखें खोलो, मैं हूँ अरसलान, तुम ख्वाब देख रही हो सायरा। वो जैसे किसी भयानक धुन से निकल के होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली। एक लम्हे को मुझे पहचानने में वक्त लगा और फिर चीख मार के पीछे हट गई। नहीं, मुझे मत छूना, दूर रहो। मेरा दिल लरस गया। वो आंखें जिनमें कभी मोहब्बत की रोशनी थी अब खौफ से फैली हुई थी। मेरे अपने हाथ कांपने लगे। मैं चंद लम्हों तक साकित बैठा रहा, जैसे किसी ने मेरे सीने में कील ठोंक दी हो। सायरा, ये मैं हूँ, तुम्हारा शौहर अरसलान। मेरी आवाज बिखरने लगी। वो दीवार से लग के बैठ गई। घुटने सीने से लगा के जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत छुपाया, लेकिन अब नहीं होता मुझसे, अब नहीं छुप सकता। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ और नरमी से कहा, सायरा जो भी है मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे कोई बरसों से बंद दरवाजा आज टूटने वाला हो। अरसलान, वो बोली, क्या तुम सच में मेरा यकीन करोगे? क्या तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे? क्या तुम मुझे गंदी औरत तो नहीं समझोगे? मैंने उसे अपने साथ का यकीन दिलाया तो सायरा ने कहना शुरू किया, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो कॉलेज की बहुत नुमाया स्टूडेंट थी और मैं हर निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मी में भरपूर हिस्सा लेती थी। कॉलेज के मैगजीन की एडिटर थी, इसी वजह से मेरा वास्ता प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के साथ पढ़ता रहता था। अक्सर वो लोग अपने कामों के लिए मुझे बुलाते। कॉलेज के बारे में कोई भी इवेंट होता या किसी भी तरह की कोई सरगर्मी होती तो मुझे ज़रूर कॉल किया जाता। उस दिन भी एक मामूल का दिन था। अगले चंद दिनों में हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा तकरीरी मुकाबला होने वाला था और इसके लिए हम बड़े जोश से तैयारियां कर रहे थे। उन्हीं दिनों में अक्सर मेरा प्रिंसिपल के पास जाना लगा रहता था। प्रिंसिपल मेरे साथ जो मानी बातें करने लगते, मेरे साथ अजीब सी बातें करते तो मैं उन्हें देखने लगती और अपना वहम समझती। उनकी नज़रें मेरे वजूद पे जब पड़ती तो उनकी नज़रों में हवस होती, वो मुझे अपने आप में सिमटने पे मजबूर कर देती। मैंने सोच लिया था कि मैं प्रिंसिपल से दूर रहूंगी और कोशिश करूंगी कि उनकी तरफ ज़्यादा ना जाऊं। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज के मैगजीन के दफ्तर में थी और अचानक मुझे प्रिंसिपल की तरफ से बुलावा आया। कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी और चंद इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ही मौजूद थे जो किसी न किसी वजह से कॉलेज में मसरूफ थे। गार्ड ने आके जब मुझे बताया कि प्रिंसिपल मुझे ड्रामा सोसाइटी वाले कमरे में बुला रहे हैं तो मैंने यही सोचा शायद कोई काम होगा और कोई ज़रूरी बात होगी। इसी वजह से मैं ड्रामा सोसाइटी वाले रूम में चली गई। वहाँ जब पहुंची तो प्रिंसिपल साहब वहाँ पे अकेले थे और उन्हें देख के मैं झिझक सी गई, क्योंकि उनकी आंखों से टपकती हुई हवस मुझे दूर से ही महसूस हो रही थी। मैंने इज्जत से पूछा, सर आपने मुझे बुलाया है? तो कहने लगे, हाँ यहाँ पे आओ, कुछ बात करनी है। इतनी देर में मैं जब आगे बढ़ी तो पीछे से किसी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ ने मेरे औसान खता कर दिए। मैं एकदम घबरा के पलटने लगी तो प्रिंसिपल साहब बोले। प्रिंसिपल की नज़रें, उनकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अजीब सी महसूस हो रही थी। माहौल पर अजीब तरह की हौलनाकी फैली थी और वहशत मेरे वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी। मैं एकदम घबरा के उठी और सर से कहा, सर कल बात करते हैं, अभी बहुत देर हो गई है और मुझे घर पहुंचना है। ये कह के जैसे ही मैंने वापसी के लिए कदम उठाए तो प्रिंसिपल ने मुझे बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा। मैं ज़ोर से उनके सीने से जा लगी। घबराहट मेरे वजूद पे तारी होने लगी और फिर प्रिंसिपल ने ना जाने मुझे किस तरह काबू किया मैं समझ नहीं पाई। शायद उन्होंने मुझे कोई चीज़ सूंघा दी थी जिससे मैं वक्ती तौर पे बेहवास हो चुकी थी। उस दरिंदे ने अपनी हवस को पूरा कर लिया। उसने मुझे बेमोल कर दिया। मैं वहाँ से किसी तरह निकली, ये मैं ही जानती थी। लेकिन उस दिन के बाद दुनिया ही मेरी बदल चुकी थी। सायरा ने रोते हुए अपनी ज़िंदगी की उस खौफनाक सच्चाई के बारे में मुझे बताया तो मैं ये सब सुनकर साकित रह गया। रात का वो लम्हा मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ था। सायरा के लबों से निकली हर बात एक चाकू की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो रही थी। मेरे वजूद में जैसे जलजला आ गया हो। वो चीखें, वो इल्तिजाएं, वो लरसती हुई आवाज़, मैं कुछ नहीं भूला और शायद कभी भूल भी ना पाऊँ। उस रात के बाद ना मैं सोता ना जागता। मेरी आंखें खुली होती मगर सामने अंधेरा ही अंधेरा होता। दिल में एक अजीब सा शोर था और जहन में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, अगर किसी से कुछ कहा तो वीडियो सबके सामने आ जाएगी। मेरे सामने वो दरिंदा प्रिंसिपल बार बार आ रहा था जो उस्ताद के रूप में हैवान बन गया था। वो कमरा जो तालीमी रोशनी बांटने के लिए बनाया गया था एक जुल्म का मक्तल बन चुका था।
میں نے فیصلہ کر لیا اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلی صبح کا سورج میرے لیے کسی معمول کی طرح طلوع نہیں ہوا۔ میں نے سائرہ سے کوئی بات نہ کی، بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، آج تو مجھے روکنا مت، یہ مت کہنا کہ کچھ نہ کروں، کیونکہ اب میں کچھ کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ سائرہ نے صرف ایک لمحے کو مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی اور شاید تھوڑی سی امید بھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر چھوڑ دیا۔ میں سیدھا کالج کی طرف نکل پڑا۔ کالج کے در و دیوار جیسے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں زندگی اپنی روٹین پہ رواں دواں تھی۔ لڑکے لڑکیاں کلاسز میں جا رہے تھے، کینٹین میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا، لیکچرز کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس راہداری کی طرف بڑھا جہاں وہ بند دروازہ تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب پہنچتا گیا میرے قدم بھاری ہوتے گئے۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ اس دروازے کے پیچھے ہے وہ میرا سکون چھین لے گا، لیکن اب رکنا ممکن نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا۔ وہی زنگ آلود تالا، وہی دروازہ جس پہ گرد جم چکی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے میں بس اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ مجھ سے نظریں چرا رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کیا تلاش کرنے آیا ہوں۔ میں نے تالا توڑ دیا اور وہ ٹوٹ کے نیچے فرش پہ گر پڑا۔ دروازہ آہستہ سے دھکیل کے کھولا۔ ایک بو، ایک گھٹن، ایک سناٹا مجھ پہ حملہ آور ہوا۔ میں اندر داخل ہوا۔ کمرہ کئی سالوں سے بند تھا۔ دروازے پر، دیواروں پر جالے، فرش پر گرد، ایک ٹوٹا پرانا میز، چند کرسیوں کے ڈھانچے، ایک اندھیرے میں ڈوبا کمرہ سیلن زدہ تھا، مگر کمرے کے ایک کونے میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ ایک جگہ کھڑکی کے اوپر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا تھا۔ وہ پرانا ہو چکا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ اسی سے ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ درندہ، خبیث حیوان، میرے دل سے گالیاں نکل رہی تھیں۔ میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں کالج آفس کی طرف بڑھا۔ اس وقت پرنسپل موجود نہ تھا۔ میں نے عملے سے پرنسپل کی لوکیشن پوچھی۔ معلوم ہوا وہ آج کسی میٹنگ پہ باہر گیا ہے۔ میں نے اپنا کارڈ دکھایا، سخت لہجے میں کہا، مجھے کالج کی گورننگ باڈی اور اعلیٰ افسران سے بات کرنی ہے فوراً۔ میرے لہجے کی شدت دیکھ کے سب سہم گئے۔ چند گھنٹوں میں کالج کے چند سینئر اساتذہ اور گورننگ باڈی کے نمائندگان موجود تھے۔ میں نے ان کے سامنے سائرہ کا بیان رکھا، وہ خفیہ کیمرہ رکھا جس میں ابھی بھی ریکارڈ موجود تھا۔ سائرہ کی گواہی دیتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز بار بار ٹوٹتی تھی، لیکن وہ بولتی رہی۔ سالوں کا درد آج الفاظ بن چکا تھا۔ میں نے برداشت کیا، سچ چھپایا، لیکن میں مجرم نہیں ہوں۔ میں صرف ایک لڑکی تھی جس نے تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور مجھے درندے نے نوچ لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ اساتذہ کی آنکھیں نم تھیں، کچھ کی شرمندہ نظریں جھکیں۔ کالج انتظامیہ نے فوری طور پر اس پرنسپل کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا۔ اس کیمرے میں طالبات کے ساتھ ہونے والے مظالم کی ریکارڈنگز موجود تھی جو سبھی کو ہلا کے رکھ گئیں۔ مزید ریکارڈنگز پرنسپل کے کمرے کی تلاشی کے دوران مل چکی تھیں۔ کالج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ درندہ بالآخر بے نقاب ہو چکا تھا۔ سب کی مشترکہ رائے سے پرنسپل کو معطل کر دیا گیا اور اس کے خلاف رپورٹ تیار کر کے کالج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دی گئی۔ پرنسپل کے ساتھ کالج کا سیکیورٹی گارڈ بھی ملوث تھا، اسے بھی شامل تفتیش کیا گیا اور اس کے خلاف بھی کارروائی شروع کی گئی۔ کچھ سال اسی طرح گزر گئے۔ اب زندگی پرسکون ہو رہی تھی۔ سائرہ صحن میں بیٹھی ننھی الشبہ کے بالوں میں ربن باندھ رہی تھی جب اس کا چھوٹا بیٹا احمد ہاتھ میں گیند لے کے دوڑتا ہوا آیا اور اس کی گود میں گر گیا۔ وہ ہنسی۔ اس نے احمد کو گلے سے لگایا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں قریب ہی جھولے پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور دونوں کو خوش دلی سے دیکھ رہا تھا۔ زندگی کئی برسوں بعد ایک ایسی سطح پہ آ چکی تھی جسے سائرہ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دل میں سکون، آنکھوں میں روشنی اور ذہن میں شکر تھا۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا اور مجھے پکارا۔ ارسلان، سائرہ نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتا ہے اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اپنے ماضی سے نکل ہی نہ پاتی۔ اس کے الفاظ میں گہرائی تھی، شکر تھا اور محبت کا وہ لمس جو لفظوں سے نہیں صرف آنکھوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تمہیں اس سچ سے نکلنے میں وقت لگے گا، لیکن تم نکلی، اور کتنی خوبصورتی سے نکلی۔ تم اب صرف میری سائرہ نہیں، الشبہ اور احمد کی ماں بھی ہو، ایک مضبوط عورت، ایک مکمل وجود کی مالک ہو۔ میں نے محبت سے اسے کہا۔ تبھی اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ سائرہ نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ احمد دوڑتا ہوا گیا۔ امی، میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے۔ آہستہ احمد گر نہ جانا، سائرہ نے تنبیہ کی۔ بچوں کے شور اور زندگی کی ہنسی میں وہ دستک بس ایک عام لمحہ لگ رہی تھی، مگر دروازہ کھلنے کے بعد جو منظر تھا اس نے سائرہ کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ دروازے پہ وہ کھڑا تھا، سفید بال، جھکی کمر، آنکھوں میں ایک ویران سی نمی اور کپ کپاتے ہاتھ۔ ایک وقت کا پرنسپل جس کا ذکر کرتے ہی سائرہ کے جسم میں لرزہ دوڑ جاتا، آج اس کے دروازے پہ کھڑا تھا، ٹوٹا ہوا، شکست خوردہ سا۔ سائرہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ احمد کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا اور وہ پیچھے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے کی طرف آ گئی۔
मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने एक नज़र दरवाजे पे खड़े बूढ़े शख्स को देखा और फौरन सायरा की तरफ बढ़ा। सायरा की सांसें तेज हो रही थी, आंखें पानी से लबरेज हो चुकी थी, होंठ कपकपा रहे थे। ये वही है, उसने लरसती आवाज में कहा। मैंने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं हूँ सायरा, तुम अकेली नहीं हो, अब डरो मत। ये अल्फाज जैसे उसके दिल के कमरे में रोशनी ले आया और वो पुरएतमाद हो गई। दरवाजे पे खड़ा बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता हाथ जोड़ के बोला, बेटा मैं माफी मांगने आया हूँ। सायरा ने नजरें चुरा ली। मैंने खामोशी से दरवाजा खोला और इशारे से अंदर आने को कहा। वो शख्स आहिस्ता कदमों से अंदर आया और कुर्सी पे बैठ गया। उसने चंद लम्हे खामोश रह के इर्द गिर्द देखा। वो पुरसकून घर, ये साफ सुथरा सहन, बच्चों की हंसी, वो सब कुछ जो उसने अपनी हवस की आग में बहुत सी लड़कियों से छीन लिया था। मैं जानता हूँ मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ दे रही है सायरा, लेकिन मुझे सुन लो प्लीज। सायरा खामोश रही। मैं भी चुप बैठा रहा। बूढ़ा प्रिंसिपल लरसते होंठों से बोलने लगा, मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे शौहर की जद्दोजहद और कई लड़कियों की गवाहियां, सब ने मेरी हकीकत खोल दी। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, कोर्ट केस हुआ, जेल की सजा तो ना हुई, लेकिन सबूत पुराने थे। बदनामी ऐसी हुई कि मेरी बीवी ने तलाक ले ली और मेरे बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मुझसे नफरत करने लगे हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं अकेला हूँ, बिल्कुल तन्हा। सिर्फ अपने किए का पछतावा साथ लिए मैं रोज मरता हूँ सायरा। रोज रातों को चीख के उठता हूँ जैसे तुम उठा करती थी। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी चीखें अब मेरे दिल में जिंदा हो गई हैं। सायरा के चेहरे पे अब तक वहशत छाई हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक नमी उभरी। खामोशी ने कमरे को घेर रखा था। बूढ़ा शख्स जमीन की तरफ देख के बोला, अब लोगों के घरों में जाके माफिया मांगता हूँ, उन लड़कियों से जिन्हें मैंने नोच के छोड़ दिया। मैं जानता हूँ मेरी माफी से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन शायद मेरी मौत इस एहसास के साथ आए कि मैंने थोड़ा सा कफारा अदा किया हो। मैं खामोशी से उठा, एक गिलास पानी लाया और प्रिंसिपल के सामने रखा। माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए जो तुमने की, लेकिन जो तुमने छीना उसका वजन पूरी उम्र का कफारा भी हल्का नहीं कर सकता। बूढ़े प्रिंसिपल ने सर झुका लिया। सायरा ने पहली बार नजरें उठा के उसे देखा। लम्हे भर को माजी की वो बंद राहदारी, वो जंग आलूद दरवाजा, वो भयानक चीख, सब उसके जहन में घूम गया। मगर उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अपने लिए, ताकि मैं मजीद इस जहर के साथ न जीऊं, लेकिन तुम्हारा हिसाब खुदा के सपुर्द है, वो इंसाफ जरूर करेगा। बूढ़ा प्रिंसिपल कुर्सी से उठा, दोनों हाथ जोड़ के बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। और फिर वो लंगड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सायरा सहन में आके खामोश खड़ी रही। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसने आंखें बंद करके सर मेरे सीने से लगा दिया। आज वाकई सब खत्म हो गया अरसलान। उसकी आवाज हल्की मगर पुरसकून थी। नहीं सायरा, आज सब कुछ शुरू हुआ है, मैंने नरमी से कहा। एक नई जिंदगी जिसमें अब सिर्फ मोहब्बत है, रोशनी है और आज़ादी है। सायरा ने तमानियत से मुस्कुरा के सर हिला दिया।